الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس لیے سوچا کہ شعبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور خصوصاً پھر 15 شعبان المعظم جس کو ہمارے عرف کے اندر شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے عطا کیا ہے۔ گویا یہ رمضان کا مقدمہ ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اب تیاری کس چیز کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کردار ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ اس میں جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب غور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سیرت کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پورے سال کے اندر کسی بھی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کو رمضان کے علاوہ نہیں دیکھا، یعنی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ باقی نفلی روزے پورے سال میں شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے نہیں رکھے، یعنی سب سے زیادہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقدس یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو آگے رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں، اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، یہ بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، اس سے پہلے جتنے 15 کے 15 رکھ لیں یا کچھ رکھ لیں، جتنی ہمت و استطاعت ہو۔ اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں کمزوری آتی ہے، اور اگر رمضان کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں، ان کا رکھنا تو ضروری ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ پہلے روزے رکھ کے اتنا کمزور ہو جائے کہ رمضان کے روزے رکھنے اور زیادہ مشکل ہو جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ 15 شعبان کے بعد انسان کو شعبان کے مہینے کے اندر روزے نہ رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عموماً اکثر روزے رکھا کرتے سوائے 2 دن کے، یعنی شعبان کے 28 اور 29 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ نہیں رکھا اور روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی جو تھے ان کے روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر اور زیادہ قوت کو وہ محسوس کرتے تھے، ان کو روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی قوت حاصل ہوتی تھی، اور ہم ہیں کہ ہم روزہ رکھنے سے ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے، لاغری آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اتنی کثرت سے روزے نہ رکھیں کہ آگے ہمارے لیے فرض روزے ہمارے لیے رکھنا مشکل ہو جائے۔ دوسرا رہا شب برات کا 15 شعبان کا روزہ۔ 15 شعبان کے روزے کے متعلق کوئی صحیح حدیث، کسی صحیح حدیث سے روزہ ثابت نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں، ایک حدیث مصر ملتی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے،
اس لیے 15 رمضان کا روزہ نہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، 15 شعبان کا روزہ نہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ ساتھ 15 کے بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، پھر ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، ان کے روزے رکھتا ہے تو پھر ان کے روزے رکھتے ہیں تو پھر آپ 15 شعبان کے بھی روزہ رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی شب برات یہ رات جو ہے انتہائی بابرکت رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کرنے کا حکم ہے، بلکہ فضیلت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبیلے بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا اور یہ بکریاں رکھنے میں بہت زیادہ مشہور تھے اور انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں بکریاں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے گناہ گاروں کی معافی اور بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی اور بخشش کا اعلان کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک عمومی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی عبادت کے اندر لگنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی عبادت کا ثبوت ہے، لیکن عبادت کو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھی جائیں، اس میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، یا صلاۃ تسبیح کی جماعت کرائی جائے، نہیں۔ نفلی عبادات کے اندر ایک اصول یاد رکھیں، جو نفلی عبادات ہے، نفلی عبادات کے اندر تنہائی مقصود ہے۔ جتنا تنہائی کے اندر اور جتنا خفیہ طریقے سے نفلی عبادات ہوں گی اس پر اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کا وعدہ ہے۔ جتنا افشا ہوتا چلا جائے گا ریاکاری آتی چلی جائے گی، ریاکاری سے اللہ کی بارگاہ میں عمل مردود ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے نفلی عبادات گھروں کے اندر کی جائیں، عورتیں بھی مرد بھی گھروں کے اندر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا عمومی اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے اعلان ہے، لیکن اس کے باوجود 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش نہیں ہوتی۔ 8 قسم کے لوگ۔ پہلے فرمایا مشرک وہ لوگ آدمی جو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کے اندر کسی غیر کو شریک کرتا ہے، وہ مشرک ہے، اور ایسے مشرک کی بخشش ایسی رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا قاتل جو کسی کو ناحق قتل کر دے اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا زانی جو آدمی، زانی کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے اسلام کے شریعت کے مقرر کردہ ان اصول سے ہٹ کر مرد کسی عورت کے ساتھ ملاپ کرتا ہے، یا عورت کسی عورت کے ساتھ ملاپ کرتی ہے، یا مرد کسی مرد کے ساتھ ملاپ کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ زنا ہے۔ اور ایسے زانی جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھے شرابی جو شراب کا عادی ہو، شراب جس کی گھٹی کے اندر پڑ چکی ہو، اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہے۔ پانچواں متکبر آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ متکبر کہتے ہیں ما بطر الحق و خمت الناس و بطر الحق، کہ جو حق کو سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے پھر بھی اس کا انکار کر دیتا ہے ضد اور عناد کی وجہ سے، اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ متکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی گاڑی استعمال کرنا، اچھا مکان لے لینا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور چھٹا فرمایا والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان یہ ایسا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی، کہ والدین کے نافرمان کو اللہ دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی پکڑ دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ساتواں فرمایا دل میں بغض رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل کے اندر محبت پیار کی بجائے بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں اس کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، اب نفرتوں کو ابال دیں، نفرتوں کی پرورش ہو رہی ہے اس کے دل کے اندر، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے۔ اور آٹھواں فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا اور نفرتیں پیدا کرنے والا، ایسے شخص کی بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت نہیں ہے۔
آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی، نبوی زندگی جو ہے وہ 23 سال ہے۔ 13 سال مکی زندگی، 10 سال نبوی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پوری 23 سالہ زندگی کے اندر یہ عمل صرف ایک مرتبہ کیا ہے۔ یہ صرف عمل ایک مرتبہ کیا ہے، اور وہ اللہ کے نبی نے اپنی جو نبوی زندگی تھی اس کے اندر کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو اپنے بستر پر نہیں تھے، اٹھے اور جنت البقیع چلے گئے۔ میں اٹھی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تو میں تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ میں جب پہنچی جنت البقیع میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ اٹھائے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ آپ کا کیا خیال تھا کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا، یعنی باری آپ کی اور میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا؟ کہا کہ نہیں، میں جنت البقیع میں ایمان مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے آیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آج تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا، آج تک اگر ہم میں سے کوئی بھی شب برات میں اس رات میں قبرستان نہیں گیا، وہ تو جائے اس نیت سے کہ اللہ کے محبوب گئے تھے، اور اگر کوئی پہلے جا چکا ہے تو براہ کرم اتنا ہی رکھے جتنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، کیونکہ دین وہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ اور اتباع کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اتباع اتنی ہے ایک مرتبہ بس وہ پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی عورتوں کو، خصوصاً نوجوان، کوئی بھی ہو، عورت ہے، اس کا ویسے بھی قبرستان میں جانا انتہائی جو ہے نا غلط ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا رواج بن چکا ہے کہ عورتیں بھی جوان اور بن سور کے ایسے جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، قبرستان میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی آخرت یاد آئے، ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور وہاں ایسا بازار حسن ہوتا ہے کہ انسان اپنا ایمان بنانے کی بجائے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کی بجائے انسان اپنا ایمان فروخت کر کے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔